اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے کہ رات ریڈیو امریکہ سے خبر نشر ہوئی کہ بھئی تحریک طالبان نے یہ بولا ہے کہ حکومت میں فوج اور جو پولیس کے اہلکار ہیں وہ نوکریاں چھوڑ دیں اور یہ حکومت صحیح نہیں ہے اور اس سے علیحدہ ہو جائیں۔ اچھا، اس میں ایک یہ بات ہے کہ تحریک طالبان کا تو نام استعمال کیا جاتا ہے اور تحریک طالبان ایسی دھمکی دے نہیں سکتی کہ نوکریاں چھڑواتی ہے، پھر ہر بڑے افسر کو شہید کرتی ہے، اہلکاروں کو شہید کرتی ہے، عوام کو بھی شہید کرتی ہے، اور یہ اپنا نام تحریک طالبان پسند بھی نہیں کرتی۔ انہوں نے ایک زمانے میں قرار ہند اپنا نام لکھوایا اور یہ اکھنڈ بھارت کے قائل ہیں، پاکستان کو مانتے بھی نہیں ہیں۔ اور یہ ہے کہ کوئی یورپ اور امریکہ میں جو نا کوئی مردود آگ ہے، جو نظر نہ آنے والا شیطانی جال ہے، جو یہ بیان جاری کرتا ہے اور تحریک طالبان کا نام استعمال کر لیتا ہے یا ان کو استعمال کر لیتا ہے یا ان کو بناتا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو یہ دوں گا کہ جب عراق اور شام تباہ ہو گئے، قانونی لحاظ سے جو سرکاری حکومتیں ہیں، نظر نہ آنے والے شیطانی جال نے ایسا سامان جنگ سجایا، میدان جنگ سجایا، سامان جنگ بھی سجایا، تو عراق اور جو ہے نا شام تباہ ہو گئے۔ یعنی کہ ایران عراق جنگ، کویت جنگ، ترکی جنگ، شام جنگ، روس مدد کے لیے جنگ کر رہا ہے، کہیں امریکہ مدد کے لیے جنگ کر رہا ہے، کہیں امریکہ روس سے حملے کروائے جا رہے ہیں، تو نیٹو بھی شامل ہے۔ تو اس کے بعد یہ اسپین، پرتگال، بیلجیم، فرانس، جرمنی اور یہ جو اٹلی وغیرہ جتنی بھی یہ یورپی کنٹری، یہاں سے خاص نوجوان آئے داعش تنظیم بن کر، اور انہوں نے پورے عراق کو ذبح کیا۔ داعش کو چلانے والا بھی نظر نہ آنے والا شیطانی جال ہے، اور ادھر سے جو پوری دنیا کے ذریعے جو ان دونوں ملکوں کو ذبح کیا وہ بھی شیطانی جال ہے۔ اور ہمارا ایک پیارا ملک تھا عراق، اور اس کے 8 لاکھ فوج کو شہید کیا، اور اس فوج کے ذریعے بھی اپنی عوام کو شہید کروایا۔ تو بڑا ظلم ہے کہ مسلمان کو شیطانی جال جو ہر طرف سے جو ہے نا فاتح بھی بنتا ہے، مفتو بھی بنتا ہے، یعنی اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عوام مسلمان کو مار دیا جائے۔ زمین پر اسلام نہیں اور زمین پر مسلمان نہیں، پوری دنیا کے ملکوں کو بھی وہ استعمال کرتا ہے۔ جیسے افغانستان میں نیٹو کے اندر بھی ہے، کیپٹن ظفر کو شہید کروا دیا فرینڈلی، ایکسیڈنٹلی، ڈرون حملوں میں بھی ہے، اور پھر وہ امریکہ اور نیٹو کو فتح بھی کرتا ہے کوئی بھی لباس پہن کر افغانستان کے اندر۔ مسلمان فوج کو اس نے ایک امریکہ کے جانے سے پہلے ہی برداشت نہیں کی، وہ تو فوراً ختم کر دی۔ یہ وہی ہوا سقوط کابل جیسے سقوط ڈھاکہ ہوا تھا، کہ یہ تو مسلمان جڑے بنگالی نے، بوسنیا لوگ نے، بغداد دے لوگ نے، یہ تو بے نے بکری نے مسلمان جڑے نے، ان کی تو انہوں نے ایک منٹ داعش نے حکومت برداشت نہیں کی، فوج برداشت نہیں کی۔ اور وہی لوگ پاکستانی فوج کو تڑی لگا رہے ہیں، پولیس کو تڑی لگا رہے ہیں کہ آپ فوج اور پولیس میں نوکری نہ کریں، جو نیٹو اور امریکہ کے فتح کرنے سے پہلے ہی افغانستان کی فوج ختم کر گئے۔ اور ہمارے پیارے بھائی بنگلہ دیش کی فوج کو وہ مکتی باہنی کا حصہ کہتے ہیں، بنگلہ دیش کی فوج یا بنگلہ دیش کا جو سیاسی جماعت نہیں کہتے، وہ مسلمان کو تو برداشت ہی نہیں کرتے۔ وہ ایک اور یوٹیوب پر پوسٹ رات آئی کہ جی بھارت جو ہے وہ کشمیر میں فوج اتارے گا اور کشمیر میں ایئر فورس اتارے گا۔ تو بھارت جو ہے یہ بھوٹان ہے، نیپال ہے، یہ مالدیپ ہے، چھوٹا اسلامی ملک مالدیپ بھی ہے، اور یہ ادھر جو ہے وہ سری لنکا، اس میں تو فوج اتار سکتا نہیں ہے۔ پاکستان کو وہ ترن والا کیوں سمجھتا ہے، کیوں ایسی خبریں لگا دیتا ہے؟ اصل میں بھارت سے بھی اوپر کوئی دشمن ہے پاکستان کا، بھارت اس سے دشمنی نہیں کر سکتا، جو کہ پاکستان کو زمین پر برداشت نہیں کرتا، جیسا کہ وہ اسلام کو اور مسلمان کو زمین پر برداشت نہیں کرتا، اور پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور اس لیے بھارت یہ تڑیاں لگاتا ہے، سرجیکل اسٹرائک کر دے گا اور وہ فوج اتار دے گا، ایئر فورس اتار دے گا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ بھارت مالدیپ، بھوٹان، نیپال اور سری لنکا میں بھی فوج اتارنے کے قابل حقیقت میں نہیں ہے۔ پاکستان تو مملکت خداداد پاکستان ہے، جو ان طالبان تحریک میں بولتا ہے، تحریک طالبان کی فوج میں نوکری نہ کرو،
پولیس میں نوکری نہ کرو، اور مسلمان عوام کو کرنے دیتا بھی نہیں ہے، ان کو تو فوج میں بھرتی ہونے بھی نہیں دیتا، پولیس میں تو بھرتی ہونے بھی نہیں دیتا، بہت اس نے بند باندھے ہوئے ہیں کہ مسلمان صحیح قسم کے لوگ فوج پولیس تک پہنچ نہیں نہ پائے، مارے دو ان کو، دور ہی رہیں، اور جو پہنچ گئے ان کا آپ فوج میں نوکری چھوڑ دو آپ۔ تو اصل میں دھمکی وہی بھارت کے لباس میں ایک ابلیس ہے جو نیٹو کو، امریکہ کو افغانستان میں لا بھی چکا ہے، روس کو بھی لا چکا ہے، ہائے ہائے، روس کو بھی وہی لے کر آیا ہے کہ سنی مسلمان ہیں افغانستان کے، کمیونسٹ ہیں یہ، ان کو مارو اور یہاں پہ اپنی مرضی کی جو نا پنیریاں لگائیں گے، روس کو وہی لے کر آیا ہے افغانستان میں، اور آج وہ روس کے ساتھ بھی ہے، روس کو فتح بھی اس نے کیا ہے، روس کو لایا بھی ہے، روس کو فاتح بھی بنایا، پھر روس کو مفتو بھی بنایا، نیٹو اور امریکہ کو فاتح بھی بنایا، اور نیٹو اور امریکہ کو افغانستان میں مفتو بھی بنایا۔ ان ساری مشقوں کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان کو مٹا دیا جائے۔ ایک اور پوسٹوں کا سلسلہ تھا کہ چاہت بلوچ کا جو ڈانس ہے، سکھ گانے جو ہے وہ گا رہی ہے، مسلمان عورت ہیں۔ اب شیطان کہتے وہ عورت نہیں ہے، وہ تو 3 نمبر مخلوق ہے، مخنث۔ تو بات ہے کہ مسلمان عورتوں کو بھی شیطان مطلب نہ مرد کہتا ہے نہ عورت کہتا ہے، وہ بھی خسرے کے طور پہ ٹریٹ کرتا ہے، مرد ہے یا عورت ہے مسلمانوں کی، ان کو بھی وہ ٹریٹ 1 2 3 نمبر کے تحت خسرے کے طور پہ کرتا ہے، وہ تو ایک گول سوراخ کے ذریعے مسلمانوں کو آگ میں جگڑ رہا ہے۔ اب مجھے نہیں پتہ وہ میڈم ہے کہ وہ بیک ملک کی طرح خسرا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو وہ مسخ ہو رہی ہے، وہ صرف گانوں میں جکڑی گئی، تو مسخ وہ لاہور میں ناچ رہی ہے، بھلے وہ پاکستان کسی شہر میں ناچ رہی ہے، اصل تو وہ بھارت کی فوج کے آگ میں جکڑی پڑی ہے۔ بھارت نے فوج ایسے اتاری ہوئی ہے، ایئر فورس، بھارت کی ایئر فورس بھی وہی ہے۔ وہ جو کریمہ بلوچ کینیڈا میں مر رہی ہے، پتہ نہیں اس کو کتنا استعمال کیا شیطان نے، پاکستان کے خلاف کیا یا نہیں کیا، وہ ڈر کے چلی گئی۔ اس کو جو قتل کرنا، قتل ہونا اس کا جو مسخ ہونا نہیں ہے، جو مسخ کر کے اس کو قتل کیا گیا، وہ شیطان کے لیے اگر استعمال ہوتی ہے تو وہ مسخ وہ ہوتی ہے۔ قتل اگر لاحق ہوگی وہ، تو پھر تو اللہ کا اس کے درجے بلند ہو گئے اس کے۔ اور یہ جو شازی بلوچ استعمال کی گئی ہے خود کچھ دھماکے میں کراچی یونیورسٹی میں، یہ مسخ ہو رہی ہے کہ مسلمانوں میں مرد نہیں ہے یا کوئی جوان نہیں کہ بم باندھ کے اپنا دفاع کریں، وہ عورتوں کو آگے لے آئیں۔ وہ شیطان کا خناس یہی ہے کہ مسلمانوں میں سب عورتیں ہیں، مرد نہیں ہیں، وہ مسخ ہو رہی ہے۔ وہ اگر شیطانی جال سے لڑ کے مر جاتی تو وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتی وہ۔ تو یہ 3 4 بلوچ لڑکیاں جو ہیں شیطان ہر طرح سے استعمال کر رہا ہے۔ کس طرح یہ شیطانی جال ایک ہی ہے، جہاد بھی کرواتا ہے، ڈانس بھی کرواتا ہے، مائگریشن کینیڈا میں کرواتا ہے، یہاں آپ لوگ محفوظ ہیں، پاکستان تو دہشت گردوں کا ملک ہے، توبہ نعوذ باللہ، تو وہاں ان کو پھر مارتا بھی ہے۔ بہرحال جی، شام اور عراق کا بڑا حشر ہوا، اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ داعش جو ہے اس کا بھی شیطان نام استعمال کرتا ہے کہ اگر ہمیں ساری دنیا کے ملک مار لیں گے پھر یہ ہمیں ماریں گے، یعنی کہ روس کے اتحادی یا امریکہ کے اتحادی، ساری دنیا کے اور ملک بھی کوئی ہیں، سب ہم کافر مار چکے ہوں گے، پھر داعش آ جائے گی یورپ سے جو ہے وہ ہمیں کاٹنا شروع کر دے گی، ان سے تو چھٹکارا ہی نہیں، یہ تو ہمارے ہر محکمے میں قابض ہیں۔ داعش کو تو میں نام نہیں لے رہا کیونکہ داعش تو ایک عام سا نام ہے، اس کے پیچھے ایک نظر نہ آنے والا شیطانی جال ہے، وہ داعش کا نام بھی استعمال کرتا ہے۔ اچھا، ایک پوسٹ میں نے کہا تھا کہ وادی موسیٰ دریافت ہو گئی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر جو قرآن میں وہی سارے اذکار ہیں، شیطان کون سی وادی موسیٰ دریافت کر رہا ہے؟ فرعون سارا واضح قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ شیطان نے پھر میرے کو کہا کہ میں ایک دفعہ ریاض شہر میں الموسیٰ سینٹر میں نوکری کرتا تھا، تو 7ویں منزل پہ ہمارا دفتر تھا، اور کمپیوٹر میں شیطان نے میرے کو ایک ویڈیو دکھائی کہ ایک نوجوان یا ایک مرد جو ایک عورت سے جو ہے نا وہ زنا کر رہا ہے، تو شیطان کہتے ہیں 7 نمبر یہ مرد ہے اور یہ 7 نمبر عورت ہے، یہ وادی موسیٰ ہے، تو نعوذ باللہ یہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جو پیارے نبی قرآن میں ذکر ہے، جس کا آپ تو کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کی توہین ہو رہی ہے، آخری نبی کی، یہ سارے نبیوں کے دشمن ہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام اور یہ توبہ نعوذ باللہ میں ہیں، اور یہ نماز پڑھ رہے ہیں، ان کا شیطانی فعل کو نماز بولو۔
یہ وادی موسیٰ شیطان کی جو ہے. اور لندن کے اندر کچھ شادیاں ہوتی ہیں وہ اسی شیطانی تھیوری پر ہوتی ہیں. تو یہ اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے. وادی موسیٰ دریافت کر رہا ہے شیطان جو ہے، جس موسیٰ علیہ السلام کا ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح واضح کر دیا، کھول کھول کے بیان کر دیا. شیطان کون سی وادی موسیٰ دریافت کر رہا ہے؟ وہ یہ وادی موسیٰ. اور اسی شیطانی خناس پر وہ 14 اگست کا، ہم جو 14 اگست مناتے ہیں، اس کا وہ 7 اور 7 کی طرح ایسا ہی دشمن ہے شیطان جو ہے. اس کو ہفتہ وار جنگ بولتا ہے. پھر یہ باریاں لیتے ہیں، پھر یہ پٹواری ہیں، پھر یہ واریاں پٹتے ہیں. اور 400 بندے جو مینار پاکستان پر 14 اگست والے دن لگائے، بیچاری ایک مسلمان لڑکی کو آشا ٹک ٹاکر بنایا گیا اور 400 بندے اس کے پیچھے لگا دیے. یہ بھارتی ایئر فورس تھے، یہ بھارتی فوج تھے. 400 بندے جو تھے جو ایک مسلمان لڑکی کے پیچھے لگے 14 اگست والے دن. تو موسیٰ سینٹر میں جی انہوں نے ایک لڑکی کو ایک لڑکے کو دکھایا اور وہ ریپ آپس میں زنا کر رہے ہیں، اور یہ تمہارا جی شیطانی عمل جو ہے یہ تمہاری نماز ہے، توبہ نعوذ باللہ. اور وہی شیطان پوری زمین پہ مسجدوں میں دھماکے کر رہا ہے. اور اس نے مسلم لیگ، جس کے صدقے ابھی تک پاکستان قائم ہے، مسلم لیگ نے پاکستان بنایا تھا، اس کا ایک بندہ انہوں نے مارا لندن میں، محمد علی جوہر کو، اور اسے وصیت کروائی کہ میرے کو مسجد اقصیٰ میں، بیت المقدس میں دفن کرنا. محمد علی جوہر. اب اسی کو یہ کہتے ہیں کہ وہی آپ کا ایٹم بم ہے، اس کو فرانس کے حوالے کر دو. وہ تو بیچارہ پاکستان میں دفن ہی نہیں ہوا، وہ تو بیچارہ، اس کی قبر ہی نہیں بنی یہاں پہ. اور فرانس اس کا کیا کرے گا؟ وہ تو مسلمان ہے محمد علی جوہر جو ہیں. لیکن آج اس وقت وہاں مسلمانوں کی حکومت تھی، سلطنت عثمانیہ. آج وہاں پہ مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مسلمان ہے، وہاں پہ دفن ہے وہ. اور وہ مسلم لیگ کا لیڈر تھا اور لیڈر ہے. اور شیطان اپنی چالوں میں کینیڈا میں بھی ناکام ہے، لندن میں بھی ناکام ہے، اور بیت المقدس میں بھی ناکام ہے. محمد علی جوہر ہی وہاں پہ دفن ہے. وہاں پہ کریمہ بلوچ یا شازی بلوچ یا چاہت بلوچ دفن نہیں ہے اس قبر کے اندر جو ہے. نہ بے نظیر بھٹو دفن ہے وہاں پہ، نہ وہاں پہ قائد اعظم کی بیٹی دفن ہے. شیطان لندن میں، یورپ میں، اسپین میں، پرتگال میں مردود ہے، اپنی مردود آگ کے اندر. اللہ تعالیٰ شیطان کی تمام مردود قہروں میں شیطان کو غرق کرے اور مسلمانوں کو نجات نصیب کرے. الہی آمین.